السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اسٹوڈیوز میں، یعنی کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ڈائبٹیز پاکستان کے فیس بک پیج پہ، اور بعد میں آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے ڈائبٹیز پاکستان کے یوٹیوب چینل پر۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور میں اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس نادیہ شیخ۔ اور ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ ایک ہسپتال ہے اور یہاں پہ آؤٹ ڈور فیسلٹی ہے جس میں ذیابیطس کے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے، اور گزشتہ تقریباً 25 سال سے ڈاکٹر امتیاز حسن بطور میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر امتیاز حسن کے علاوہ اور بھی کنسلٹنٹس تشریف رکھتے ہیں اور ڈائبیٹکس کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز حسن سے جو آج ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ذیابیطس کا پتہ چلتا ہے، شوگر کا پتہ چلتا ہے کہ مریض کو شوگر ہوئی ہے، تو وہاں سے لے کر علاج کے دوران کیسے اس کے اوپر نفسیاتی اور ذہنی کیفیات گزرتی ہیں۔ میں مس نادیہ شیخ سے درخواست کروں گا کہ پہلا سوال ڈاکٹر امتیاز حسن سے کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نفسیاتی طور پہ ریلیٹڈ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، تو دا فرسٹ کوسچن از کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر کیا جو اثرات ہوتے ہیں، وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ دیکھیں، اس کو ہم جب کہتے ہیں کہ جی جب یہ ڈائگنوسس کو، اس نیوز کو بریک کرتے ہیں، مریض کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں تو شوگر ہے، تو اس میں اس کے جو ریئیکشن کا انحصار 2-3 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 کہ کیا اس کی فیملی میں کوئی ایسا شوگر کا مریض تھا اور یا ہے جو بڑے برے حالات میں سے گزر رہا ہے، اور خدا نخواستہ اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے اور اس کے تکلیف میں ہے، تو ایسے مریض کے جو اٹینڈنٹ ہیں، جو اس کے ساتھ کوئی کسی گھر کے فرد کو شوگر ہو گئی ہے، تو اس کا ریئیکشن ڈیفینیٹلی بڑا خوف پہ مبنی ہوگا اور وہ ایک ریئیکٹ کرے گا۔ تو اس کے لیے تو ایک ینگ آدمی جس کو 40-45 سال عمر ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہی تو کھانے پینے کے دن تھے، تو اب مجھے شوگر ہوگی، اب تو میری ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اور میری زندگی ایک تکلیف میں گزرے گی۔ تو اس قسم کا اس کو یہ سوچیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو جب اس میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایج جب شوگر ہوتی ہے 40-45 سال کی عمر میں، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان ایک سٹرگلنگ فیز کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے، معاشی طور پہ ایک جدوجہد کے فیز کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے تو ایک دم اس کے ایک بریکس لگ جاتی ہیں۔ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈینائی کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے شوگر ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو جب بتایا تو شوگر، وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر نہیں ہو سکتی۔ وہ اب جب ڈینائی ہو جاتا ہے، ڈینائل کے فیز ہوتا ہے، اور وہ ڈینائل ایسے نہیں کہ انکار نہیں کرتا کئی دفعہ کہ مجھے شوگر نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی نہیں، وہ علاج نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتا، یعنی وہ ایک ڈینائل فیز کے اندر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کہتا ہے کہ بھی مجھے شوگر نہیں ہے اس لیے میں علاج کیوں کروں۔ کیونکہ ڈائبٹیز یہ بعض اوقات کئی دفعہ اے سمپٹومیٹک ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر علامت کوئی نہیں ہوتی، پیشنٹ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کی ڈائبٹیز 300-400 ہوتی ہے اور وہ پیشنٹ اپنا کھانے پینے میں بھی احتیاط نہیں کر رہا ہوتا، ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو ایک ڈینائل کے فیز میں کافی عرصہ گزارتے، کچھ لوگ چند ماہ گزارتے ہیں، کچھ لوگوں کے سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اس کا ایک جب یہ ڈینائل تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے نا، تو اور مریض کو تھوڑی سی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، پھر وہ ایک اینگر کے فیز میں آ جاتا ہے، اس کو غصہ آنا لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی، پھر وہ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی می، مجھے ہی کیوں ہو گئی، وہ میرے ساتھ جو حاجی صاحب ہیں وہ تو اتنی گڑبڑیں کرتے ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ ہے، ان کو تو ڈائبٹیز نہیں ہوئی، تو مجھے کیوں ہوئی، مجھے کوئی ایسے میں نے کام کیے تھے زندگی میں جس کی مجھے سزا ملی ہے،
تو وہ اس کو اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ اینگر کے فیز میں جاتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے, گھر والوں سے لڑائی کرتا ہے, اور اس کو بیسیکلی اس کو یہ نہیں پتا ہو رہا تھا کہ اس کے اندر جو تھکاوٹ یا اس کے اندر جو فٹیگ ہے یا اس کے اندر جو جسم میں دردیں ہو رہی ہیں, یہ اس کو اس بیہیویئر کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ وہ اینگر والے فیز میں چلا. جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ ریئلائز کرنا شروع ہوتا ہے, یار یہ تو ہے, باقی یہ اس کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, اس کو بھی ہے, تو لوگ زندگی گزار ہیں, چلو پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جانا شروع ہوتا ہے, ریئلائزیشن اس کو ہوتی ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا کوئی سدے باب کوئی علاج کرنا شروع کروں. تو اس کے ذہن میں جب علاج کی طرف آتی تو اس کے ذہن میں سیدھی سی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو علاج شاید اس کا بہت مہنگا علاج ہے, اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا ایفرٹس کرنی پڑیں گی, اور مجھے کیا کیا اس کے اندر پاپڑ بیلنے پڑیں گے, تب میری جا کے شوگر کو کنٹرول ہوگی. جب وہ ریئلائزیشن کے آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا وہ ایک اور فیز میں چلا جاتا ہے جس میں وہ فیکٹس جاننے کی کوشش کرتا ہے, ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, ان سے بات ڈسکس کرتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں شوگر, یہ دوائیاں موجود ہیں. اور پھر اس کے علاج کے اندر بھی مختلف قسم کے مراحل آتے ہیں. مثلا ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہے, پھر وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے کہ نہیں میں تو گولیوں سے کنٹرول کر لوں, مجھے کچھ اور وقت چاہیے, میں کچھ اور میں جدوجہد کروں گا, میں اور واک کروں گا, میں اور پرہیز کروں گا تو میری انسولین سے بچ جاؤں گا. تو اس قسم کے اس کے خیالات کی یہ سیریز, یہ ٹرین چلتی رہتی ہے, جس میں حتیٰ کہ جو عقل مند مریض ہے وہ ایک صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے, ایک صحیح نالج کے پاس پہنچ جاتا ہے, وہ ایجوکیشن لیتا ہے, اس کے بارے میں ایجوکیشن لیتا ہے. اب اس میں ہمیں جو بات ہم کرتے ہیں, کئی دفعہ اس فورم پہ بھی ہم نے بات کی کہ ڈائبٹیز کی ایکسیپٹنس کے 3 مراحل ہیں. ایک تو آپ ڈائگنوسس کو ایکسیپٹ کریں, یعنی آپ اس چیز کو تسلیم کریں مریض کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, بجائے سے کہ آپ گریف میں چلے جائیں یا دوسری ریئیکشن. جب ایکسیپٹ کر لو گے تو آپ, اس کا ایک اور طریقہ ہے جو ڈاکٹر صداقت بھی کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ اگر شوگر ہوگی ہے تو سب کو فون کر کے بتاؤ رشتہ داروں کو مجھے شوگر ہو گئی ہے. تو اس سے آپ کے اندر ایک چیز ہوگی, بہت سارے لوگ آپ کو تعزیت کریں گے, وہ ہو یہ کیا ہو گیا, تم یہ کرو, فلاں کے پاس چلے جاؤ, یہ چلے جاؤ, لیکن وہ آپ بات نہ سنیں ان کی. اور لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کیتھارسس ہوگی کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو اب اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں, اب آپ اس کے علاج کے لیے کوشش بھی کریں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری کہ اس کے بارے میں سائنٹیفک نالج لیں. بہت سارا نالج جو ہم سمجھتے ہیں کہ گوگل ڈاکٹر کی شکل میں موجود ہے, اور ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہوا ہے جو لوگ نیٹ پہ ڈالتے ہیں. مثلا اگر ہم ان کو کوئی دوا بھی لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر, تو وہ فوراً گوگل پہ جاتے ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹس پڑھتے ہیں, تو وہ کوئی 15-16 سائیڈ افیکٹس لکھے ہوتے ہیں. تو مریض تو ڈر کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کون سی زہر لکھ دیا ہے کہ جس کو میں لوں گا تو خدا نہ خواستہ میرا تو نقصان ہی ہو جائے گا. ڈاکٹر امتیاز, وہ شوگر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں پڑتے؟ وہ نہیں پڑتے, وہ بیسیکلی دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ہو جائے گا. تو کئی دفعہ فون کرتے ہیں ڈاکٹر کو, جیسے بھی آپ نے مجھے کون سی دوائی, اتنی زہریلی قسم کی دوائی لکھ دی ہے, تو یہ میں کیسے کھاؤں گا, اس کے تو یہ فلاں سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو ایک تو یہ ہے, لیکن یہ میں جو بات کرتا کہ سائنٹیفک نالج لیں, سائنٹیفک بیسڈ ہے, سائنٹیفک پرسن سے. یعنی اتنا جو ڈائبٹیز کا جو پروگرام ہے یہ اتنا سٹرکچرڈ ہو چکا ہوا ہے, اتنا اس میں اس کے مراحل کے باعث جو ہمارے ڈپ کے اندر ہم نے جو سنڈے کو سیشن شروع کیے ہیں, اس میں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, فیملیز بھی آتی ہیں. اور یہ اس میں خالی ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہوتا, جو اس کے ساتھ جو سپورٹ گروپ ہے, جو اس کے فیملی ممبرز ہیں, یہ اس کے ساتھ جب تک اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس سے اکیلا اس کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم یہاں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. جو تیسرا مرحلہ, پہلا تو ہم نے کیا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں, دوسرا اس کے بارے میں سائنٹیفک نالج لیں, تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے علاج کی ذمہ داری خود قبول کریں. اگر میں کہوں جی اگر میرا فلاں فیملی ممبر ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے شوگر ٹیسٹ کرنا, مجھے بتائے کہ ٹیسٹ کروں کہ نہ کروں, مجھے یہ بتائے کہ کون سی ڈائٹ لوں, مجھے یہ بتائے. یعنی آپ اپنے علاج کی ذمہ داری جب خود قبول نہیں کرتے تو آپ دوسروں کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ خدا نہ خواستہ کس پرابلم کے اندر پھنس جاتے ہیں. کیونکہ جو آپ اپنی ذمہ داری کر سکتے ہیں, آپ نے وقت پہ کھانا لینا ہے,
وقت پہ اپنی دوا لینی ہے اور اپنی ایکسرسائز کے لیے جانا ہے تو یہ آپ کو خود کرنا ہے. تو آپ کو اپنے علاج کی ذمہ داری خود قبول کرنی ہے. ڈاکٹر امتیاز یہ بتائیے گا کہ اگر ڈائبٹیز کا علاج صرف ایک جنرل پریکٹیشنر یا ایک کنسلٹنٹ کرے، اس کی بنسبت اگر ایک ڈائبٹولوجسٹ کنسلٹنٹ کی زیر صدارت ایک ٹیم ڈائبیٹک پرسن کا علاج کرے جس کو شوگر ہے، یعنی کہ اس ٹیم میں کون کون لوگ شامل ہوں اور ان کے ساتھ مل کے ڈائبٹولوجسٹ کی لیڈرشپ میں اگر یہ علاج کیا جائے تو یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا علاج 3 چیزوں پہ ہے، ہم کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ ڈائٹ، ایکسرسائز اور میڈیسن. تو میں نے جو لفظ میڈیسن بولا ہے یہ تیسرے نمبر پہ بولا ہے. تو میں نے پہلے ڈائٹ کا نام لیا، پھر ایکسرسائز کا نام لیا، پھر میڈیسن کا نام لیا. تو یہ بالکل ڈائٹ کے لیے نیوٹریشنسٹ کا ہونا اس ٹیم کے اندر ضروری ہے جو انڈر دا گائیڈنس آف ڈائبٹولوجسٹ، جو ٹیم کا سربراہ ہے وہ جو ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہے یا جس کو ڈائبٹولوجسٹ کہا جاتا ہے وہ ٹیم کا سربراہ ہوگا. اور اس کی انڈر سپرویژن جو 2-3 افراد جو کام کرتے ہیں، ایک تو نیوٹریشنسٹ ہے جس کو ڈائٹیشین بھی کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے جو اس کے پیشنٹس کو اس بارے میں رہنمائی کرے کہ آپ کو کون سی خوراک لینی ہے، کتنی لینی ہے اور کس وقت لینی ہے، اور انسولین کے ساتھ اپنی خوراک کے ساتھ اپنے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ خوراک سے ریلیٹڈ معاملات ہیں. دوسرا ہے کہ ایکسرسائز، اس کو فزیو تھراپسٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. فزیو تھراپسٹ ہے وہ آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ایروبک کرنا ہے یا دوسری کو جو آپ نے دوسری اینوروبک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یا آپ کو ایکسرسائز اگر لمیٹڈ کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے. اگر آپ کو جوائنٹس کے ایشوز ہیں تو آپ کس طرح اپنی جو اس کو ایکسرسائز کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہے. تو کیونکہ جو ڈائبٹیز کا علاج ہے یہ انڈیویجولائز ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر آدمی کا علاج ایک ہی ہے، ہر بندے کو ہی ہم نے یہ دوا دینی، ہر بندے کو یہی ایکسرسائز بتانی، ہر بندے کا ڈائٹ پلان بھی ایک ہی ہے. کیونکہ کھانے پینے کی آتے ہیں، کھانے پینے کے ٹائمنگز ہر آدمی کے ڈفرینٹ ہے. تو ہر آدمی کا یہ علاج یہ ٹیلر میڈ ہے. تو ٹیلر میڈ علاج تبھی ہوگا جب ایک ٹیم ورک ہوگا. جو ساتھ جو بہت سارے ملکوں میں سائیکالوجسٹ کا جو سپورٹ ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں بہت اکثر اوقات بہت سائیکولوجیکلی ڈپریس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں جس سے ان کی شوگر بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنس کے ایشوز بھی آتے ہیں. یعنی ڈپریس آدمی دوا بھی پوری نہیں لیتا، دوائی لے گا چھوڑ کے لے گا، ڈاکٹر سے وزٹ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کو اکٹھا ایڈریس کیا جاتا ہے. ایک اور ممبر جو ہونا چاہیے ڈائبیٹک نرس، جو اس کو گائیڈ کرے کہ اگر آپ نے دوا لینی ہے کیسے لینی ہے اور انسولین لینی ہے تو کیسے لیں، اس کو ایجوکیٹ کرے کہ اپنے ٹیم کو امپلیمنٹ کیسے کرے، ڈاکٹر کی انسٹرکشن کو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو جو ڈاکٹر کا رول ہے وہ تقریباً ایک ہے کہ جیسے آپ کسی انجینئر سے یا آرکیٹیکٹ سے اپنا نقشہ گھر کا بناتے ہیں تو مکان تو اس نے جس مان نے بنانا ہے اس نے خود بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکٹر آپ کو ایک آؤٹ لائن دے دے گا کہ یہ ہمارے علاج ہیں، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے. تو دنیا کے اندر ایک اور کانسیپٹ بڑا آج کل پاپولر ہو رہا ہے جس کو ہم شیئر ڈیسیجن کہتے ہیں. شیئر ڈیسیجن ہے کہ آپ اپنے مریض سے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور یہ ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کے اکنامک کنڈیشنز کیا ہے، یا آپ یہ ٹریٹمنٹ آپشن ہے، اس میں آپ کتنے لے سکتے، یہ آپشن ہے، یہ اویلیبل ہے. تو اس میں رسپانسبلٹی کو شیئر کیا جاتا ہے. ہم یعنی اپنا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ کی طرح اس کو امپوز نہیں کیا جاتا، بھئی یہ تمہیں لینا پڑے گا. شیئر ڈیسیجن، اگر وہ چیز کو لے سکے، اتنا کر سکے، اس کو ایک چھوٹا گول دیں، اگلے وزٹ تک آپ کا شوگر لیول یہ ہونا چاہیے، آپ کا A1C اگلے وزٹ پہ اس لیول پہ آنا چاہیے. تو ہم اس سے ایک شیئر ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں، اس کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں. جب شیئر ڈیسیجن کرتے ہیں تو شیئر ڈیسیجن کا ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ امپاورمنٹ بھی دے رہے ہیں، مریض کو اس قابل بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جو اس علاج کے اندر آپ یہ تبدیلیاں خود بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی انڈر گائیڈنس ہوں گی. تو بیسیکلی ایک یہ ٹیم ورک کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں
بہت بڑا ڈائبٹولوجسٹ ہوں، یہ میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تم نے جا کے لینی ہے. مریض جا کے آپ کا نسخہ باہر جا کے پھاڑ کے پھینک دے تو وہ امپلیمنٹ تو نہ ہوا. تو وہ آپ کا جب تک یہ ٹیم ورک نہیں ہوگا تو ہم اس کو ڈائبٹیز کے ایک جو اچھا علاج تو ہو رہا ہے لیکن اچھے علاج کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر امتیاز یہ فرمائیے گا کہ آپ بطور ڈائبٹولوجسٹ کنسلٹنٹ مریض کو ادویات لکھ کے دیتے ہیں، اس کی ڈائبٹیز کو دیکھ کر کے کس طرح کی ہے، پیچیدگی ہے، کیا ہے، دوسری بھی جو اس کی باڈی میں بلڈ پریشر ہے یا کوئی جوڑوں میں درد، جو اس کی ضروریات ہیں وہ آپ نسخہ تجویز کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں. ساتھ میں آپ یہ بھی ریفر کریں گے کہ یہ نیوٹریشنسٹ کے پاس جائے، یہاں پہ اس کے فقدان ہے، یہ جو ہے ایکسرسائز کی کمی ہے، یا یہ کوئی اس کے فروزن شولڈر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. اور جو آپ نے سائیکالوجسٹ کا رول بتایا کہ اگر وہ ذہنی طور پر ڈپریشن میں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو آپ نسخے پہ اگر اپنے بتائیں کہ یہ آپ نے ادھر جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کو اس کے لیے بہترین بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے کوئی کوآرڈینیٹر کا رول بھی ہونا چاہیے. بالکل. یہ دیکھیں اگر آپ نسخہ لکھتے ہیں تو مریض کو آپ جو کوآرڈینیٹر ہوگا جو ان تینوں یا چاروں ڈپارٹمنٹس کے اندر ایک کوآرڈینیٹ کرے اور مریض کی رہنمائی کرے کہ اب آپ نے اس طرف یہاں پہ آپ کی کنسلٹیشن ہے اور اس کو اس طرف آپ نے اس پیشنٹ کا جو اس کو لے کے جانا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یہ انڈر ون روف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں اگر یہاں سے نسخہ لکھتا ہوں تو ایک جو نیوٹریشنسٹ ہے وہ 10 کلومیٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو فزیو تھراپسٹ ہے وہ تقریباً اور کلینک کہیں اور پہ ہے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ ڈاکٹر امتیاز اگر یہ انسلری سپورٹ سٹاف ڈائبٹولوجسٹ کے ساتھ ہی موجود ہو تو بہت زیادہ ہے. اس میں سونے پہ سہاگا ہے، یعنی اس انڈر دا سیم روف، سیم اسی جو ہے جگہ ہے، سیم پریمیسز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے ہوگی مریضوں کے لیے ایک اچھے علاج کی طرف بڑھنے کے لیے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ انڈر ون روف اس کو میرے خیال یہ کانسیپٹ میرے خیال سے ہم ڈپ میں ہم قریب میرے خیال سے ہم دینے جا رہے ہیں، جو ساری چیزیں جس پہ ہم کام بڑے تیزی سے کیا جا رہا ہے. تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس کو ایک ہی چھت تلے، ایک ہی ون ونڈو کے انڈر ہی ہم ساری چیزوں کو کیٹر کریں تاکہ ہمارے پیشنٹس ہیں جو ہمارے ڈائبیٹک پرسنز ہیں وہ اس سے علاج کا میکسیمم فائدہ اٹھا سکے. تو دیکھیں اس میں کوئی میجک پل نہیں ہے، کوئی میجک میڈیسن نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک جب ہوگا تو فائدہ بھی ہوگا. اور اگر خالی دوائیاں لکھ کے یہ کو بہت سارے مریضوں کی ایک توقعات ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فلاں کوئی اچھی سی دوائی لکھ دیں، اچھی سی طاقت کی دوا لکھ دیں مجھے، بس میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا. تو وہ یہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز کو، اس کانسیپٹ کو میرے خیال سے اس سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بڑھانا کہ ڈائبٹیز کا علاج ایک ٹیم ورک ہے، ٹیم کے ساتھ مل کے ہونا چاہیے. اور یہ سپروائز ٹریٹمنٹ ہے، اس میں اپنے طور پہ آپ ڈیسیجن نہ کریں، کویکس کے ہتھے نہ چڑھیں. اور ایک جو ہے کہ اگر بندہ کہ میں نے اس ایک جگہ سے ٹریٹمنٹ لے لی، وہی میرا ڈاکٹر ہے، وہی میری نرس ہے، وہی میرا فزیو تھراپسٹ ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، تو یہ اس پہ ایک تو ڈاکٹر اوور لوڈ ہوگا، وہ آپ کو پورا وقت نہیں دے سکیں گے، پوری طرح گائیڈ بھی نہیں کر سکیں گے. بس بہت سارے ڈاکٹرز ہم بھی ایسے کہ لکھ دیتے ہیں ورزش کیا کریں. اب یہ نہیں، مریض کو یہ نہیں پتا کہ ورزش کتنی کیا کریں، کب کرنی ہے. میں نے ورزش کی ہے، پیدل چلا کریں. بھئی وہ مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، وہ پیدل کیا چلے بیچارہ. تو پرہیز کریں. اب کیا پرہیز کریں یہ پتہ نہیں ہے. تو ہم ایک ویگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اپنے پرسکرپشن پہ. اس میں میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، ہم سارے یہی لوگ کرتے رہے. تو ایک ویگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، مریض پڑھ تو لیتا ہے، پھر مریض بھی کہتا ہے مجھے کوئی چارٹ، مجھے ایک کوئی پامفلیٹ دے دیں. وہ اس نے گھر میں جا کے پڑھنا کوئی نہیں ہوتا، ویسے ہی پھینک دینا ہوتا اس نے. تو وہ کہ میں وہ پڑھ لوں گا. بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو جب تک آپ اس کو ریپیٹڈلی اس کی ذہن کے اندر یہ چیزیں کانسیپٹس انکارپوریٹ نہیں کریں گے تو وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا، اچھے ٹریٹمنٹ کی طرف. ڈاکٹر امتیاز آپ نے ذکر کیا کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں اتوار کو 3:45 بجے ایک ڈائبٹیز ایجوکیشن کا سیشن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جو نہ صرف ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جو مختلف کنسلٹنٹس کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے اوپن ہے،
بلکہ کوئی اور جو کسی اور کنسلٹنٹ کا پیشنٹ ہے, کہیں اور کسی لاہور میں یا کہیں لاہور سے باہر کسی اور کنسلٹنٹ کا پیشنٹ ہے, کسی اور ڈائبٹالوجسٹ, کسی اور ڈاکٹر کا پیشنٹ ہے, وہ بھی اپنی ڈائبٹیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ صرف وہ آ سکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ فیملی ممبرز بھی آ سکتے ہیں. یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں, جیسے ہم نے بات کی کہ جیسے ایک ڈائبٹیز کا علاج ٹیم ورک ہے, اسی طرح جو ڈائبٹک پرسن ہے اس کی بھی اپنی ایک ٹیم ہے, اس ٹیم کے اندر اس کے فیملی ممبرز شامل ہیں. تو بہت سارے ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آ جاتا ہے فیملی کے اندر کہ گھر کے افراد کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. اور بہت ساری اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ ایک پولیس کا رول اختیار کر لیتے ہیں, پولیس بن جاتے ہیں, پولیس مین کا رول کرتے ہیں, وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں, اس کی جاسوسی کرتے ہیں, یہ رات کو تو اٹھ کے یہ کھا رہا تھا فریج سے نکال کے, پھر اس کی شکایت کسی جگہ پہ کی جاتی ہے کہ یہ کہہ رہا تھا. تو ان کا رول ایک نیگیٹو کی طرف نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. جو جب وہ انڈرسٹینڈ کریں, اگر وائف انڈرسٹینڈ کرے کہ ہسبینڈ کو یہ پرابلم ہے تو میں نے اس کو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. بعض اوقات تو کوئی ایسے اگر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ پبلکلی بولا جاتا ہے کہ یہ اس نے یہ کیا, تو اس کو امبیرسمنٹ کہتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے ایک منفی رویہ ہے جو پیشنٹ پہ ایک اچھا اثر نہیں ڈالتا, اور وہ ایک ریئیکشنری طور پہ پھر وہ کام کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے, عادت ثانیہ بن جاتی ہے, جس سے وہ پھر نکل نہیں سکتا. تو بیسیکلی جو بلانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے فیملی ممبر ساتھ انوالو نہیں ہوں گے, ساتھ نہیں دیں گے, پیئرز ساتھ نہیں دیں گے, تو ہمیں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پیشنٹ اس علاج پوری طرح کر سکے. تو فیملی کا رول ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ نا ایک جو زیادہ جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اچھا کانسیپٹ لوگوں کے اندر پرسیپشن دینے کی ضرورت ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں, موٹاپا ہے, تو ہمارے ملک میں معاشرے میں جو اوبیسٹی کا پرسیپشن ہے ہی نہیں ہے, اور پرسیپشن اتنا خوفناک قسم کا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پوچھا تو میں نے کہتا جی کو میں نے کہا آپ کا وزن کم ہونا چاہیے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مرد کا وزن 100 کلو تو ہونا چاہیے, اور عورت کہتی ڈاکٹر صاحب میرا تو منہ اتنا بڑا تھا, میرا اتنا سا رہ گیا. میں نے کہا اب آپ کا ٹھیک ہے, اب آپ کا وزن ٹھیک ہے, اب آپ کو جوائنٹس بھی آپ کے چلیں گے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوگا, آپ کی شوگر نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے پہلے جیسا واپس کر دیں, ویسا کر دیں. یعنی یہ جب تک ہم ایک اتنی کمپین ہماری ایسی اسٹرانگ ہو کہ لوگ خود اس چیز کو کریں کہ میرے لیے یہ پرابلم ہے. اگر ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو وہ پرابلم کے ہیلپ کے لیے وہ بندہ جائے گا بھی کہیں نہیں. مثال کے اگر اوبیسٹی کو یا ڈائبٹیز کی پرابلم کو ہم ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو 19% یا 16 سے 19% ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو بیماری اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے, اس کے بارے میں پرسیپشن نہیں ہے لوگوں کے, اور سیریسنیس نہیں ہے کسی بھی لیول پہ, نہ حکومت کے لیول پہ, نہ مریض کے لیول پہ, نہ فیملیز کے لیول پہ. تو ایک گزارا جو سسٹم ہے, آج کا دن گزاریں, آج کا دن ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے وہ کر لیں, تو یہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام سے پھر ڈنگ ٹپاؤ قسم کے ہی نتائج آ سکتے ہیں, کوئی اچھے نتائج نہیں آ سکتے. آج کا آخری سوال ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز بڑھتی جا رہی ہے, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں میں شعور شاید ہو مگر پھر بھی یہ بیماری جو ہے زیادہ افراد کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہے, اور ایسے بہت سے افراد بھی ہیں جن کو ڈائبٹیز تو ہے مگر ان کو خود کو نہیں پتہ کہ ڈائبٹیز ہے, یا وہ ایسی صورتحال میں ہے جہاں پہ مکمل فرینک کھلی ڈائبٹیز تو نہیں ہے مگر ڈائبٹیز کے اثرات کی طرف وہ چلے گئے جس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. ایسے میں موٹیویشن ان لوگوں کے لیے کہ اپنے متعلق سوچیں, اپنا علاج جو ہے جنہوں نے نہیں شروع کیا وہ علاج میں آئیں, اور جو علاج کر رہے ہیں وہ علاج کو چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں اور گھبرا نہ جائیں. اس میں موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے, بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے 2 پوائنٹ بڑے اچھے اس نے آپ نے ریز کیے کہ ایک وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو پتہ نہیں ہے ان کو ڈائبٹیز ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گمشدگان کا نام ہم نے دیا کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہے ڈائبٹیز ہے لیکن یہ سمپٹومیٹک ہیں, ان کو اچانک پتہ چلتا ہے ان کو ڈائبٹیز ہے. دوسرے وہ لوگ جو پری ڈائبیٹک ہیں. تو بہت سارا کام ہمیں اس بات بھی کرنی, جیسے میں نے بات کر رہا تھا اویئرنیس کی اور موٹیویشن کی, کہ جو پری ڈائبیٹک پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, پریونشن آف ڈائبٹیز پہ کام کرنا چاہیے. جیسے ہم بات کرتے کہ ہم جب ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں آئے تو ہم پریونشن آف کمپلیکیشن پہ بات کریں
کہ اس مریض جو ہمارے پاس آ گیا اس کو زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے, ہماری مشن اسٹیٹمنٹ یہی ہونی چاہیے. دوسری جو بات ہے کہ ہمیں آپ نے فیملی کی جب ہم بات کی, اس میں ایک چیز میں اس میں بتانا بھول گیا کہ جو فیملی ممبرز ہیں دے آر ایکولی ایٹ رسک آف ہیونگ ڈائبٹیز, کہ ان کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ اس سے آگاہ نہیں ہوتے. تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں کو ڈائبٹیز تو بیٹا ساتھ آئے ہوا یا بیٹی ساتھ آئی ہے, وہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے تو نہیں ہو سکتے, امی کو ہے یا ابو کو ہے, مجھے تو نہیں ہے نا. تو ان کو بھی ہونا ہے, ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اندر اویئرنیس دینی ہے, ان کو ویٹ کی طرف لے کے آنا کہ آپ کا نارمل ویٹ یہ ہونا چاہیے, آپ کی ایکسرسائز لیول یہ ہونا چاہیے. اب یہ ڈائبٹیز پریونٹیبل ڈیزیزز کے اندر آ گئی ہے, جیسے ہم کھانسی, نزلے, زکام, ڈینگی, بخار, انفلوئنزا کو پریونٹ کر سکتے ہیں, تو ہم ڈائبٹیز کو بھی پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ڈائبٹک پرسن کے فیملی ممبرس کے اندر یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی فیوچر ڈائبٹک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز حسن, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ہی مفید, سیر حاصل اور واضح گفتگو کی تمام ڈائبیٹکس کے لیے. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مس نادیہ شیخ. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام سے اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ڈائبٹیز پاکستان کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے, اور آپ بھی اگر چاہیں اپنے فیملی ممبرز کو, اپنے گرد و پیش میں جتنے بھی لوگ ہیں ڈائبیٹک ہیں یا ڈائبٹیز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, وہ اتوار کو 3:45 بجے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور, ہر اتوار کو سیشن ہوتا ہے. آپ آ سکتے ہیں, اپنی سیٹس بک کرا سکتے ہیں, اور اس میں ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, جو لوگ شرکت کر سکتے ہیں ضرور اس سے فائدہ حاصل کیجیے گا. اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں, جیسے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر امتیاز حسن نے بتایا, ایک مربوط انداز میں آپ کی خدمت کے لیے ہم کوشاں ہیں, اور علاج کو, ڈائبٹیز کے علاج کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہے. اور ایک کوشش یہ بھی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائیں اس چینل پہ, تاکہ آپ اس کو پریونٹ کر سکیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.